صاحب یہ بظاہر ایک فرد کا عمل ہے، فرد نے کیا، لیکن اسلامی دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کوئی تنظیم جا کے اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے، کوئی گروہ ہوتا ہے، کوئی گروپ اس کے پیچھے ہوتا ہے. تو اس واقعے کو جو نیوزی لینڈ کا اسپیشلی اس کے واقعے کے پیچھے صرف فرد کا ایک وہ ذاتی عمل تھا یا اس کے پیچھے کوئی گروپ ہو سکتا ہے، منظم گروپ عیسائیوں کا؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد لندن میں ایک ہتھوڑا گروپ سامنے آیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو آ کے جو ہراساں کرنا شروع کیا، زد و کوب کرنا شروع کر دیا، حجاب دے کے آوازیں کسی. تو یہ گروپ ہو سکتا ہے یا ویسے فرد واحد کا عمل ہو سکتا ہے؟ اس کو کس نے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو واقعہ ابھی ثانیہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو یہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. ہر ایک مسلمان، بلکہ ہر وہ ایک انسان جس کے دل کے جو ایک فطرت سلیم رکھتا ہے، قلب سلیم کا مالک ہے، اس کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے. دیکھیں اس واقعے کو مختلف، اگر آپ انٹرنیشنل سینیریوز دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، تو وہ اس کو مختلف نظر سے دیکھ رہا ہے. جو اوور آل وہاں کا، اگر آپ جو وہاں کا انٹرنل میڈیا ہے اس کی بات کریں، ڈیفینیٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جو اپنے ان کے ذاتی تعلقات ہیں، ان کی بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح پاک بھارت تعلقات ہیں، اس طرح آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بھی تعلقات ہیں. تو کچھ لوگ اس کو وہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، جو مجھے لگا ہے اور جو میں نے ایسس کیا ہے، اس ایک تیر سے کئی شکار کیے گئے ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تعلقات کا بھی پہلو ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بندہ ہے جس نے یہ سارا واقعہ کیا ہے، اس کا نام بریٹن ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ ایک مسیحی گروہ کا جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ ہے. اور جو اس نے 87 پیجز کا اپنا مینیفیسٹو اس نے جو اس سے پہلے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے، اس سے یہ سارے شبہات ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے، آسٹریلیا کی طرف سے کیا گیا ہو، یا وہ بندہ پاگل ہو. اس نے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہے کہ وہ جو اینٹی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور یہ جو امیگریشنز ہو رہی ہے دیگر خاص طور پہ نسل پرستی کے اوپر، اس کے اوپر اس نے اس وجہ سے یہ وہ باقاعدہ پورا واقعہ کرا ہے، اور باقاعدہ پھر اس نے اس کی لائیو کوریج کی ہے. تو یہ چیز ہے، وہ جنونی پاگل تھا، لیکن اس سینس میں پاگل نہیں تھا کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. وہ اس سینس میں پاگل تھا کہ وہ اسلام مخالفت میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، جس کا ذکر مدنی صاحب نے کیا کہ اس کا ذمہ دار وہ پورا انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جس نے اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ذاتی کچھ اسلام کے خلاف بالکل انہوں نے ایک سینیریو بلڈ کیا، اور اب ان کے لوگ وہاں پہ شکار ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت اہم بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا. اگر آپ چیزوں کو جوڑنا شروع کریں، اور جو موجودہ حالات بن رہے ہیں، خاص طور پر اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں، تو یہاں پر ایک امن بننے جا رہا ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ چائنا آ رہا ہے، اس کے بعد افغان جنگ کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو وہاں پر جنگ ختم ہو رہی ہے، جنگ بندی ہو رہی ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی خطہ جو ہے وہ جنگ کے اندر مبتلا رہے، کیونکہ ان کے اس پورے جنگ میں رہنے کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ منافع ہوتے ہیں. وہ اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، اور ان کے بہت زیادہ مقاصد ہوتے ہیں. وہ اپنی اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ جو ہے وہ بہت کھلواڑ کر سکتے ہیں. تو ان کے خاص ایک مقاصد ہوتے ہیں. میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اب جب یہ جنگ ختم ہو رہی تھی، جب اب لوگ رواداری کی طرف آ رہے تھے، اب لوگ اکانومی کی طرف آ رہے ہیں، اب لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو بسیدہ نعرہ تھا پرانا ہو گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، یہ سب کچھ ختم ہو رہی تھی، اور جو کشمکش تھی مسلمانوں کی دیگر مذاہب کے ساتھ وہ ختم ہو رہی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، تاکہ اس جنگ کو دوبارہ سے ہوا دیا جا سکے. جو امن ہونے جا رہا ہے دنیا میں وہ امن نہ ہو سکے. اور اس کے کچھ اشارات ہیں. یہ میں ایسے کوئی محض تکے پہ بات نہیں کر رہا، یا محض اپنے ذہن سے بات نہیں کر رہا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ اس نے اس ویڈیو کو باقاعدہ لائیو کیا. لائیو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لائیو کے دوران اس نے ایسے اشارہ دیا. اگر آپ اس کی بندوق کی بات کرتے ہیں تو اس نے اپنی بندوق کے اوپر جو ہے وہ 732 لکھا ہوا تھا. اب 732 جو ہے یہ مارکہ بلات الشہداء ہے. بلات الشہداء یہ فرانس کے اندر جو بنو امیہ کی حکومت تھی، وہ فرانس کے درمیان جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اس نے اور سبستینیو کا نام لکھا ہوا تھا. یہ ایک اٹالوی جنرل تھا، کمانڈر تھا، جس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، مسلمانوں کو اس نے شکست دی تھی. تو جتنی جنگوں کو اس نے نام لکھے ہوئے تھے، ہیروز تھے، اور وہ ہیروز جو اینٹی اسلام تھے. وہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فوری واقعے کے فوری بعد کون اس نے جیسے نا باقاعدہ تصویریں لی گئی ہیں گنز کی، اور اس طرح سے تصویریں لی گئی ہیں جس میں سب کچھ واضح طور پہ پڑھا جا رہا ہے، اور فوری طور پہ وہ پوری دنیا میں پبلش ہو گئی ہیں وہ تصاویر، اور پوری دنیا میں وائرل ہو گئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے کہ پیچھے کوئی عیسائی گروہ ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، جو دوبارہ سے پوری دنیا کے اندر یہ جو مذہبی منافرت کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ آگے فیوچر میں آپ کو نظر آئے اس طرح کے واقعات کا تسلسل نظر آئے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اس واقعے کے فوراً بعد ادھر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ برطانیہ کے اندر وہ ہتھوڑا گروپ وہ دوبارہ سرگرم ہو گیا، اور وہ مسلمانوں کو ہتھوڑے مارنے شروع کر دیا. تو ایک بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے اس کے پیچھے.